السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں مبتلا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت ہے الصحۃ، صحت، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، فراغت۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی دو انتہائی عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ دونوں ہی نعمتیں انسان کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اس کی خوشگوار زندگی کے لیے، اس کی کامیاب آخرت کے لیے۔ یہ دو نعمتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دونوں نعمتوں کو صحیح استعمال کرے گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی، کامیابیوں سے بھر جائے گی، اور اس شخص کی آخرت بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ نعمتیں ہیں صحت، تندرستی، اور انسان کا فراغت میں ہونا، یعنی انسان کا فارغ ہونا، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ مصروفیات کا بوجھ نہ ہونا۔ اس کے پاس وقت ہے، اس کے پاس صحت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ان دونوں نعمتوں کو ایک تو نعمتیں قرار دیا، اور دوسرا یہ حقیقت بھی بیان فرما دی کہ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ نہیں فرمایا، بلکہ کثیر من الناس، لوگوں کی ایک بڑی تعداد، لوگوں کی کثرت، وہ کیا ہے؟ مغبون ہے۔ مغبون کا معنی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں مبتلا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ نے دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی کسی کو عطا فرمائی ہے، ان دو نعمتوں کا انسان صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ اب دیکھ لیجئے، ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس صحت ہوتی ہے، جوانی، قوت ہے، طاقت ہے، تمام اعضاء صحیح سلامت، بینائی بھی ٹھیک ہے، اور سماعت بھی ٹھیک ہے، اور ہڈیاں بھی مضبوط ہیں، جوائنٹ اور جوڑ بھی ٹھیک ہیں، نہ ہی جسم کے کسی اور حصے میں کوئی تکلیف۔ انسان کا دل بھی صحیح دھڑک رہا ہے، بالکل صحیح پمپ ہو رہا ہے، گردے، کڈنی ٹھیک کام کر رہی ہیں، لنگز، پھیپھڑے ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس کا معدہ، اس کا ڈائجسٹو سسٹم، ہاضمے کا نظام، وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں، نیند بھی ٹھیک آتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ رات کو کروٹیں لیتا رہتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ صحت کتنی بڑی نعمت۔ صحت ہو تو انسان کچھ کر سکتا ہے۔ چاہے کسی شخص نے اپنی دنیا کی زندگی بہتر بنانی ہے، اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ کسی شخص نے اپنی آخرت کی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانا ہے، اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ صحت ہوگی تو اللہ کی عبادت کرے گا، صحت ہوگی تو دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، صحت ہوگی
تو خدمت خلق کا کام کرے گا، صحت ہوگی تو ظالم کو اس کے ظلم سے روکے گا، صحت ہوگی تو نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، روزہ رکھے گا، حج عمرہ کرے گا، اللہ کے سامنے قیام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ صحت، تندرستی، کہا جاتا ہے نا تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اللہ کی قسم اگر صحت نہ ہو، یہ میٹھا جہان انسان کے لیے بالکل بے ذائقہ ہے، یہ خوبصورت اور رنگین دنیا یہ انسان کے لیے تاریک ہے۔ جس شخص کے پاس صحت نہیں ہے، پوچھیں ذرا ان لوگوں سے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، بیچاروں کے پاس بڑا مال و دولت ہے، فریجیں نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں، گھر میں نوکر چاکر، کوک ہیں، سارا کچھ ہے، اور کئی 100 ایکڑ زمینیں ہیں جس میں گندم بھی اگتی ہے، اناج بھی اگتا ہے، ہر فصل اپنی زمینوں میں اگتی ہے، اپنی بھینسیں ہیں، سینکڑوں بھینسیں ہیں، پورے فارم ہیں، لیکن کیا مجال ہے بیچارے کی کہ بیچارہ ان نعمتوں کو استعمال کر سکے؟ صحت ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی، ذرا کچھ کھا لوں معدہ خراب، ذرا کچھ کھا لوں بی پی شوٹ کر جاتا، شوگر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر اس نعمت پہ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں اللہ پاک نے جو مادی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، جو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، شاید ان میں سب سے بڑی نعمت ہی صحت ہے۔ پرانے بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے نا پنجابی میں، جہانے تے جہانے۔ کیا مطلب؟ ایک تو مطلب یہ ہے نا کہ زندگی ہے تو جہان، دوسرا اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت ہے، تندرستی ہے، تو پھر یہ جہان ہے، پھر اس کی رنگینیاں ہیں، پھر اس کی خوبصورتیاں ہیں، پھر اس کی انجوائمنٹ۔ کتنی بڑی نعمت۔ اور پھر دوسری نعمت فراغت۔ آدمی کے پاس وقت ہے، 24 گھنٹے ہیں، اس کے پاس ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 7 دن ہیں ویک میں، 4 ویک ہیں ایک مہینے میں، 12 مہینے ہیں ایک سال میں، اور 40 50 60 70 80 90 100 سال زندگی ہے۔ اور اس کے اندر پھر کوئی بہت زیادہ اس پہ مصروفیات کا برڈن نہیں ہے، تھوڑا سا کام کرتا ہے، اللہ پاک وافر رزق دے دیتا ہے جس سے دال روٹی چل رہی ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی اکثریت ان 2 بڑی عظیم نعمتوں کے متعلق خسارے میں مبتلا ہے، گاٹے کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ صحت ہے، عبادت نہیں کرتے، جوانی ہے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی وقت نہیں دیتے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا۔ فراغت ہے، لیکن اس وقت کو، فراغت سے مراد ہے ٹائم، وقت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شاعر نے کہا نا، اے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی وقت کی ایک اور گٹا دی۔ اے غافل انسان، یہ گھڑی کی، یہ گھڑیال کی ٹک 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 ٹک، یہ سوئیاں گھڑی کی، سیکنڈ کی، منٹ کی، گھنٹوں کی سوئیاں، یہ تمہیں بار بار سٹرائک کر رہی ہیں، تمہیں بار بار جھنجھوڑ رہی ہیں کہ تو نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ اور کم کر دیا۔ فراغت ہے تو اس کو کسی کام میں لگا لے، جس طرح برف بیچنے والے کا سرمایہ برف ہے، ایک انسان کا سرمایہ اس کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس وقت کی، زندگی کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ٹائم کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں جا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 کام کیے، ایمان لائے،
ایمان عقیدہ اس کو درست کیا، وعمل الصالحات اعمال صالحہ کیے، اور پھر حق بات کی تلقین کی. وہ زندگی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، وہ لوگوں تک بھی حق پہنچانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں. اور پھر اس میں جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، نہ صرف اس پہ خود ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. میرے بھائی کوئی بات نہیں، اللہ آسانی فرما دے گا، اللہ کرم کر دے گا. میرے قابل احترام بھائیوں، بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں نعمتیں بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. جس طرح میں نے مثال عرض کی کہ جس طرح برف بیچنے والے کا سرمایہ برف ہے، وہ برف پگھل رہی ہے، اگر اسے استعمال کر لیں گے تو وہ کام آ جائے گی. پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کر لیں، پی لیں، برف کام آ گئے، سرمایہ استعمال ہو گیا. اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے اس برف نے تو پگھلتے رہنا، پگھلتے رہنا، پگھل کے اس نے پانی بن جانا ہے. زندگی رکنے والی تو نہیں ہے. یہ گھڑیال منادی دیتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ تیری زندگی گزر رہی ہے، سیکنڈ منٹوں میں بدل رہے ہیں، منٹ گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں. اور یہی زندگی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہی زندگی. آج بہت سے لوگ یقین کریں ان دونوں نعمتوں کو برباد کر رہے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ 15 16 گھنٹے سو کے زندگی ضائع کر رہے ہیں، جیسے اتنی فالتو نعمت ہے یہ زندگی. یہ نہیں سوچتے کہ کچھ پڑھ لیں، کوئی ڈگری لے لیں، تعلیم حاصل کر لیں، کوئی ہنر حاصل کر لیں، دنیا کوئی فائدہ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے کچھ اپنی مصروفیات، مشغولیات، ایکٹیویٹیز بنا لیں. کوئی سوشل میڈیا پہ 4 6 گھنٹے ضائع کر رہا ہے، کوئی ساری رات فیس بک پہ، فلاں پہ، ٹویٹر پہ، فلاں پہ وقت ضائع کر رہے ہیں. کوئی پازیٹو اور با مقصد ایکٹیویٹی نہیں، اللہ کی قسم، صرف ضیاع وقت. اللہ نے وقت دیا، پھونک رہے ہیں وقت. کوئی گیمز پب جی کھیل رہا ہے اور ساری رات، سارا دن موبائل گیم، سوشل میڈیا، نیند، فضول گپیں. کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے. میں دیکھتا ہوں ادھر ہمارے گھر کے پاس، تعلیمی اداروں کے پاس، یہ وینز والے دور سے آئے ہوتے ہیں لے کے بچوں کو کالجز میں، اسکولز میں، ان کو اتار کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. وہاں انہوں نے بڑی چٹائیاں رکھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے 4 5 6 گھنٹے وہ پتہ نہیں کون سی گیمیں ہیں یہ لوڈو سے ملتی جلتی، جن کی بعض احادیث میں بڑی وعید بھی ہے، اس کے باوجود لگے ہوئے. جب انسان کا کوئی ویژن نہیں نہ ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ٹارگیٹ، کوئی ایم، آبجیکٹو آف لائف نہیں ہوتا، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو پھر شیطان اس کی صلاحیتوں کو، اس کی صحت کو، اس کی فراغت کو، اس کے ٹائم کو، اس کی زندگی کو فضول کاموں میں، لغویات میں ضائع کرواتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کا کوئی ایم بنائیں. اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کا پرچار، معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کریں. ملک کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر دین کا آپ نے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرنا، نہیں توفیق آپ کو فرائض ادا کر لیں، تو کم از کم اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی فراغت کو دنیا کے کسی کام میں لگا لو. میں کئی نوجوانوں کو پوچھتا ہوں کہ بیٹا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، فارغ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر جو ویلا فارغ نکھٹو ہوگا، پھر اس کے دل میں شیطان ہی آئے گا، پھر اس نے کچھ غلط کام ہی کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ان کی قدر جان لو، ان کی قدر کر لو. نمبر 1 فرمایا جوانی کو غنیمت جان لو، بڑھاپے سے پہلے. صحت کی قدر کر لو، غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے. مالداری کو، اگر اللہ نے کوئی روپیہ پیسہ دیا نا، اس کا صحیح استعمال کر لو. مالداری کو، غنی ہونے کو غنیمت جان لو، فقیر اور غریب ہو جانے سے پہلے. فراغت کو، فارغ ہونے کو غنیمت جان لو، اس سے کوئی صحیح کام کر لو مصروفیت سے پہلے. زندگی کو غنیمت جان لو، موت سے پہلے. اللہ ہمیں
ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کو استعمال کر کے دنیا کی بلائی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔